شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک بہت ہی زیادہ فیمس سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ امریکہ کے ایک فارم ہاؤس کی ہے۔ یہ ایک ٹرو سٹوری ہے، اور اس ٹرو سٹوری پر بیسڈ ایک مووی 2013 میں دی کانجرنگ بنائی گئی۔ دی کانجرنگ مووی نے پوری دنیا کے لوگوں میں خوف و ہراس کو پھیلا دیا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی زیادہ ہارر مووی تھی۔ یہ اس کی جو بیہائنڈ سٹوری تھی وہ ایک فیملی تھی جو کہ پیرر فیملی تھی۔ پیرر فیملی 1971 میں 14 کمروں پر مشتمل ایک فارم ہاؤس میں شفٹ ہوئی۔ یہ فارم ہاؤس امریکہ کے ایک شہر روڈ آئلینڈ میں واقع تھا، اور یہ جو فارم ہاؤس تھا اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ فارم ہاؤس ہانٹڈ ہے۔ پیرر فیملی جب اس فارم ہاؤس میں شفٹ ہوئی تب بہت زیادہ شدید سردی کا موسم تھا۔ یہ فارم ہاؤس 1736 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ جب پیرر فیملی وہاں پر شفٹ ہوئی تو اس میں راجر، کیرولائن اور ان کی 5 بیٹیاں شامل تھیں۔ جیسے وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے، ان کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہوتے ساتھ ہی عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ شروع میں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان لوگوں کے کمروں سے ان لوگوں کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ واقعات بڑھنے لگ گئے۔ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کیٹل کے اوپر کوئی سپون کو مارتا ہے اور ایک آواز آتی ہے۔ صبح اٹھ کر کیرولائن جب کچن میں جاتی تھی تو وہاں پر تازہ مٹی گری ہوئی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو اس پورے گھر میں سے سڑے ہوئے گوشت کی بھی بدبو آتی تھی، لیکن وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے تھے کہ آخر یہ اسمیل کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ واقعات دن بدن اور بھی زیادہ بڑھنے لگ گئے۔ رات کے ٹائم راجر اور اس کی پوری فیملی کو گھر کے مختلف حصوں میں سے بھیانک آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ آوازیں بہت ہی زیادہ ڈراؤنی ہوتی تھیں۔ ان لوگوں کے بیڈ خود بخود ہلنے لگ جاتے تھے، ان لوگوں کی چیزیں خود بخود وائبریٹ ہونے لگ جاتی تھی، یہاں تک کہ دیواروں پر لگی ہوئی جو پینٹنگز ہوتی تھی وہ بھی خود بخود نیچے گر جایا کرتی تھی۔ وہاں کے جو ڈیمنز تھے، جب ان ڈیمنز نے کیرولائن پر اٹیک کرنا شروع کیا تو کیرولائن کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگ گئی۔ کیرولائن کو باقاعدہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کے ارد گرد کچھ نہ دکھنے والی مخلوق موجود ہے، کوئی اس کے جسم کے اوپر آ کر جیسے سوئیاں لگاتا ہے، اور اس کے کانوں میں ایک عورت کی آواز گونجتی تھی، اور وہ جو عورت تھی اس کو باقاعدہ دھمکیاں دیا کرتی تھی۔ یہ واقعات بہت زیادہ تب بڑھنے لگے جب ان ڈیمنز نے پوری طرح سے کیرولائن کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ کیرولائن اپنی ہی کرسی پر بیٹھی بیٹھی ہوا میں اڑنے لگ جاتی تھی، اور وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتی تھی، یہاں تک کہ اس کی آواز بدل جاتی تھی اور وہ بہت سی زبانوں میں باتیں کرتی تھی۔ راجر نے بہت زیادہ ڈر کے اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے ایڈن لارن سے رابطہ کیا۔ ایڈن لارن ایک ایسا کپل تھے جو کہ ایک پیرانارمل انویسٹیگیٹر تھے، اور اپنے بہت سے فیمس کیسز کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس تھے۔ ایمنٹی ویلی کا کیس بھی ایڈن لارن نے ہی سالو کیا تھا۔ راجر نے ایڈن لارن سے ہیلپ لینے کے لیے ان کو اپنے گھر پر بلایا۔ جب ایڈن لارن پیرر فیملی کی مدد کرنے کے لیے اس فارم ہاؤس پر آئے تو ایڈن لارن نے بہت کوشش کی کہ وہ راجر کی بیوی کیرولائن کے جسم سے ان ڈیمنز کو ہٹا سکے، لیکن چاہ کر بھی وہ ان کو نہیں ہٹا سکے۔ ایڈن لارن نے اور راجر نے مل کر جب ان لوگوں نے اس فارم ہاؤس کی ہسٹری پتہ کرنے کی کوشش کی تو ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو فارم ہاؤس تھا یہ 1736 میں بنایا گیا تھا، اور یہ 8 جنریشن سے ایک ہی خاندان کے پاس تھا۔
1844 میں اسی خاندان کی ایک عورت باشیبہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس فارم ہاؤس میں شفٹ ہوئی تھی۔ وہ ایک وچ تھی اور وہ وچ کرافٹ کیا کرتی تھی۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے باشیبہ نے اپنے ہی بچوں کی بلی دی تھی۔ اس کے بچوں کی موت بہت پرسرار ہوئی تھی، جس کا ذمہ دار باشیبہ کو ہی ٹھہرایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس خاندان کے بہت سے بچے یا تو ڈوب کے مر جاتے تھے یا ان سب کی موت بہت زیادہ عجیب و غریب طرح سے ہوتی تھی۔ بہت سے بچوں نے سوسائڈ بھی کی تھی۔ جب باشیبہ 1885 میں اسی گھر میں مری تھی تو اس وقت سے لے کر اس کے قبضے میں جتنی بھی شیطانی قوتیں تھیں، جتنے بھی ڈیمنز تھے، وہ اسی گھر میں موجود تھے جہاں پر اب پیرر فیملی آ کر رہائش پذیر ہوئی تھی۔ ایڈا لورن نے کافی دن کوشش کی کہ وہ راجر کی بیوی کیرولائن کے جسم سے ان ڈیمنز کو ہٹا سکے، لیکن دن بدن کیرولائن کی طبیعت بہت خراب ہونے لگ گئی۔ ایڈا لورن بھی اس کے جسم سے ان ڈیمنز کو نہیں ہٹا سکے، نہیں نکال سکے۔ تنگ آ کر راجر نے ایڈا لورن کو وہاں سے نکال دیا۔ اگلے 7 سال پیرر فیملی اسی ہانٹڈ فارم ہاؤس میں رہی، کیونکہ ان کے فائنینشیل کنڈیشن جو تھی وہ اتنی سٹیبل نہیں تھی کہ وہ اس فارم ہاؤس کو چھوڑ کر کہیں اور جا سکیں۔ نہ تو وہ اس کو سیل کر سکتے تھے اور نہ ہی اس کو چینج کر سکتے تھے۔ پیرر فیملی کی ہی ایک بیٹی نے 2011 میں اسی فارم ہاؤس پر ایک بک لکھی تھی، دا ہاؤس آف ڈارکنیس، اور 2013 میں اسی فارم ہاؤس پر ایک مووی بنائی گئی جو کہ دی کانجرنگ کے نیم سے ریلیز ہوئی، اور اس مووی کو بہت سے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اس مووی کا بجٹ بہت کم تھا، لیکن وہ مووی حد سے زیادہ فیمس ہوئی اور اس مووی کو لے کر لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس بھی تھا۔ آپ لوگ بھی چاہیں تو آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں۔ اس مووی کے سیٹ پر بھی لورن موجود تھی۔ اس کے بعد بھی اس نے فارم ہاؤس میں جا کر ان ڈیمنز کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈیمنز آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ وہ ہانٹڈ فارم ہاؤس آج بھی روڈ آئلینڈ میں موجود ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک دہشت اور ایک خوف کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو فرحان اسد نے UAE سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین شیئر کر رہے ہیں۔ زین کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں باہا فورٹ کی ہی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لسنرز، آلریڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ عمان کی ایک سٹی باہا میں موجود باہا فورٹ کی ہی ایک کہانی شیئر پہلے کر چکی ہوں جو فرحان اسد نے UAE سے شیئر کی تھی۔ اسی باہا فورٹ کی آج ایک سٹوری زین میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ زین کہتے ہیں 2013 کی بات ہے، 2 یوٹیوبرز تھے۔ وہ بیسکلی عربی کے تھے، سعودی عربیہ سے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ عمان جائیں گے، عمان سے پھر ہم لوگ باہا جائیں گے اور وہاں پر ہم لوگ جا کر باہا فورٹ کی لائیو انویسٹیگیشن کریں گے، کیونکہ باہا فورٹ اور باہا سٹی پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہاں پر بہت زیادہ جنات پائے جاتے ہیں۔ باہا کو سٹی آف جنس بھی کہا جاتا ہے، اور باہا فورٹ اس وجہ سے ہی پوری دنیا میں مشہور ہے کہ اس کو تعمیر ہی جنات نے کیا تھا۔ جیسے ہی وہ 2 جو یوٹیوبرز تھے جب وہ وہاں پر گئے تو ان کو وہاں کے مقامی لوگوں نے منع کیا تھا کہ تم لوگ یہاں پر شام کے بعد مت جانا، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ اپنے چینل کی کوریج کے لیے ایک فوٹیج بنانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی پوری طرح سے رات نہیں ہوئی تھی جب ہم لوگ باہا فورٹ میں داخل ہوئے، تو اس کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ ابھی باہر روشنی ہونے کے باوجود اندر ہم لوگوں کو خوف محسوس ہو رہا تھا، اور اندر بہت زیادہ سخت اندھیرا بھی تھا۔ ہم لوگوں نے فورٹ کا کافی زیادہ حصہ دیکھ لیا تھا۔ جب ہم اس باہا فورٹ کے ایک مخصوص حصے میں گئے تو ہمیں وہاں سے بہت زیادہ بلیوں کے بولنے کی آواز آنے لگ گئی، لیکن ہمیں کہیں کوئی بلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم لوگ کافی زیادہ ڈر گئے کہ یہاں کے لوگوں میں تو یہ چیز مشہور ہے کہ وہ شام کے بعد اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، تو باہا فورٹ میں بھلا کون ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں وہاں پر باقاعدہ کسی کی موجودگی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ جب ہم لوگ حد سے زیادہ خوف زدہ ہوئے تو ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ اب ہم لوگ یہاں سے واپس چلتے ہیں، ہم لوگ نیکسٹ ڈے مارننگ میں آ کر باقی ہم لوگ اس کی فوٹیج لے لیں گے۔ جیسے ہی ہم لوگ اس فورٹ کے اس بیرونی حصے میں آئے جہاں پر اس کا ایگزٹ ڈور تھا،
ہمیں وہاں پر 3 عورتیں نظر آئیں۔ وہ 3 عورتیں جو تھیں وہ کالے رنگ کے عبائے میں تھیں۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہاں کے لوگوں کا تو ماننا ہے کہ یہاں پر تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، پھر یہ 3 عورتیں کون ہیں؟ وہ 3 عورتیں پہلے تو بالکل چپ چاپ کھڑی رہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کے انتظار میں کھڑی ہے۔ اس کے بعد بیک سائڈ سے دوبارہ سے بلیوں کے بولنے کی آواز آنے لگ گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بہت ساری بلیاں ہیں جو آپس میں مل کر رو رہی ہیں، اور سامنے وہ 3 عورتیں۔ وہ 2 یوٹیوبر کہتے ہیں کہ ہم لوگ حد سے زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ ہم لوگوں نے جیسے ہی ان 3 عورتوں کو کراس کیا، ان 3 عورتوں نے نہایت ڈراؤنی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ ہم لوگ اس حد تک خوف زدہ ہوئے کہ ہم لوگ بھاگتے ہوئے اس فورٹ سے باہر آئے، اور جہاں پر ہم لوگوں کی گاڑی کھڑی تھی ہم لوگ جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ اب وہ دونوں یوٹیوبرز جو تھے وہ بار بار اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ چونکہ وہ مسلم تھے، ان لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تو وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، وہاں فورٹ کی ہی ایک دیوار کے اوپر، کافی اونچی وہ دیوار تھی، ان لوگوں کو کچھ نظر آیا۔ جب ان لوگوں نے وہاں پر غور کر کے دیکھا تو وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، وہی عبائے میں ملبوس 3 عورتیں اس دیوار کے اوپر کھڑی ہیں۔ ان کی ہائٹ بھی بہت زیادہ طویل ہو چکی تھی، اور وہ عجیب و غریب انداز سے اس فورٹ کی دیوار کے اوپر اچھل کود کر رہی تھی، اور ایسے فیل کروا رہی تھی جیسے وہ کھیل رہی ہیں۔ وہ بار بار باہا فورٹ کی ان اونچی دیواروں کے اوپر سلائیڈ لے کر اس فورٹ کے اندر چھلانگیں لگا رہی تھیں اور ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھیں۔ وہ لوگ حد سے زیادہ ڈر گئے۔ وہ فوراً سے اس فورٹ سے ہٹ کے باہر سٹی کے ہی کسی ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ وہاں پر ان لوگوں نے یہ بات وہاں کے مقامی لوگوں سے بھی شیئر کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر وہاں کی گورنمنٹ نے بھی مینشن کیا ہوا ہے کہ شام کے بعد وہاں پر کوئی بھی نہ جائے، کیونکہ وہ قلعہ تعمیر ہی جنات نے کیا ہے، اور وہاں پر جنات 24/7 موجود ہوتے ہیں۔ وہ جنات کی آماج گاہ ہے، اور اس شہر میں ہر جگہ ہر کونے پہ جنات پائے جاتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات پر پختہ یقین ہے کہ باہر سٹی کا ایسا کوئی کارنر، ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پر جنات نہیں ہیں۔ وہ لوگ حد سے زیادہ ڈر گئے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اپنے ملک واپس آئے تو ہم لوگوں نے اپنے چینل پر باقاعدہ وہ ساری فوٹیج بھی دی، اور اکثر لوگ اس کو دیکھ کر ڈرے بھی تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو زین نے شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فاروق شیئر کر رہے ہیں۔ فاروق کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک نہایت ہی ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں بیسیکلی سکھر کا رہنے والا ہوں، لیکن سکھر سے آگے میرے جو ددھیال والے ہیں ان کے ایک گاؤں ہے۔ اکثر میں گاؤں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں نے پلان کیا کہ میں گاؤں جا کر اپنے تایا ابو کے پاس کچھ عرصہ رہوں گا۔ جب میں وہاں پر گیا تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں ان کا پورا گاؤں دیکھوں۔ پہلے تو میں پڑھائی میں ہوتا تھا تو میں 1-2 دن کے لیے جاتا تھا اور واپس آ جاتا تھا۔ اب جب میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی تھی تو میں نے وہاں پر رہنے کا ارادہ کیا۔ جب میں وہاں پر گیا تو میرے تایا ابو کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ جس جگہ پر ان لوگوں کا ڈیرا ہے، ان لوگوں کے ڈیرے کی بیک سائڈ پر ایک بہت قدیم 100 سال سے بھی زیادہ پرانا ایک برگد کا درخت ہے۔ اس برگد کے درخت کے نیچے کسی کی قبر ہے۔ اس قبر کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ قبر کب کی ہے اور کس کی ہے، لیکن اس قبر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس قبر کی حفاظت 2 کالے سانپ کیا کرتے تھے۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس قبر پر لوگوں کو بہت ساری عجیب و غریب مخلوقات بھی نظر آتی ہیں، یعنی جنات نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں کی یہ باتیں بھی مشہور تھی کہ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب کے بعد اس قبر کے ارد گرد کافی زیادہ تعداد میں عجیب و غریب چہروں والے کچھ لوگ نظر آتے ہیں، جن میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں اور مرد بھی شامل ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں غائب ہو جاتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ وہ آدھی رات تک اس قبر کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں پر عجیب و غریب آوازیں نکالتے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں وہاں کے گاؤں کے بہت سے لوگوں نے دیکھی بھی تھی، اور میرے کزن نے مجھے بہت سے واقعات بتائے بھی تھے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا بہت سے لوگوں نے شرارت کر کے مغرب کے بعد اس قبر پر جانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن ان کو الٹا اس درخت کے ساتھ کوئی لٹکا دیتا تھا، اور وہ اپنی مدد کے لیے چیخو پکار کرتے رہتے تھے۔ بہت سے
لوگوں کا ذہنی توازن بھی پلٹ جاتا تھا اور بہت سے لوگ جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے ہیں۔ میں نے جب ایسی بہت سی باتیں سنی، میں تو بہت زیادہ ڈر بھی گیا اور میرے اندر ایک تجسس بھی آ گیا۔ میں نے اپنے کزن کو تو یہ بات نہیں بتائی کہ میں وہاں پر جاؤں گا، لیکن میں نے سے یہ کہا کہ میں ایک دفعہ اس جگہ کو دور سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس برگد کے درخت کو دور سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں تمہیں دور سے دکھا دوں گا، لیکن اس کے قریب مت جانا۔ ہم لوگ صبح ڈیرے پر گئے، کافی دیر ہم لوگ وہاں پر رکے، تقریباً عصر کا ٹائم ہوا۔ تو جب میرے تایا ابو واپس آئے تو میں نے اپنے کزن سے کہا کہ اب مجھے وہ قبر دکھاؤ اور وہ برگد کا درخت دکھاؤ۔ اس نے مجھے دور سے دکھایا، وہ بہت بڑا برگد کا درخت تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کافی زیادہ حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی شاخیں اس حد تک لمبی تھی کہ آدھے سے زیادہ وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ ان شاخوں کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پر وہ قبر ہے اور وہ قبر بھی بہت زیادہ بڑی ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اس کو پاس سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے بہت روکا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میں قریب نہیں جاؤں گا۔ جیسے ہی میں اس جگہ کے قریب گیا، میرے اندر ایک عجیب سا تجسس پیدا ہو گیا کہ میں جا کر اس قبر کو دیکھوں کہ وہ قبر دیکھنے میں کیسی ہے۔ میرا کزن پیچھے سے چیخیں مار رہا تھا اور مجھے منع کر رہا تھا کہ آگے مت جاؤ۔ وہ مجھے روکنے کے بجائے خود گھر بھاگ گیا تایا ابو کو یہ بتانے کے لیے کہ میں اس قبر کے پاس جا رہا ہوں۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرا کزن موجود نہیں تھا۔ میں چلتا چلتا اس برگد کے درخت کے پاس آ گیا۔ وہاں پر اتنی ٹھنڈی ہوا تھی، اتنی ٹھنڈی ہوا تھی، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس جگہ پر کچھ عجیب ہی ہوا چل رہی ہے۔ باقی حصے میں ایسی ہوا نہیں تھی۔ میں تھوڑا سا آگے گیا اور میں نے برگد کی وہ جو شاخیں تھیں ان کو ہٹا کر جب اندر جھانک کر دیکھا، مجھے ایک سفید سا وجود نظر آیا۔ وہ باقاعدہ ایسا تھا جیسے کوئی سفید لباس پہن کر کھڑا ہے اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس درخت کے پیچھے گیا۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا اور میں ان شاخوں سے جیسے ہی پیچھے ہٹا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے کانوں میں بہت زیادہ شور گونجنے لگ گیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کانوں میں بہت تیز آندھی چل رہی ہے۔ میں اس حد تک ڈر گیا اور گھبرا گیا، میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے نیچے بیٹھ گیا۔ ابھی شام نہیں ہوئی تھی، ابھی عصر کے بعد کا ٹائم تھا، مغرب ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ جیسے میں نے اپنے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھا، وہ شور میرے کانوں میں گونج رہا تھا جیسے بہت تیز آندھی کی آواز ہوتی ہے۔ تبھی ایک دم سے مجھے محسوس ہوا جیسے میری بیک سائڈ سے آ کر میرے دونوں کندھوں سے کسی نے مجھے زور سے پکڑ لیا ہے۔ میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں پیچھے پلٹ کر دیکھوں۔ مجھے صرف اپنے شولڈرز کے اوپر 2 کالے رنگ کے ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ وہ ہاتھ کافی زیادہ لمبے تھے۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا، میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ میں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی کہ کیسے کر کے میں یہاں سے اٹھوں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پاؤں بھی کسی چیز نے پکڑے ہوئے ہیں۔ خوف کے مارے میں تھر تھر کانپ رہا تھا کہ بس ایک دفعہ میں یہاں سے زندہ بچ کر چلا جاؤں۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی وہاں پر آ کر۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے مجھے باقاعدہ محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر اس جگہ سے دور پھینکا ہے۔ جیسے میں وہاں پر گرا، میں اتنا خوف زدہ تھا کہ مجھے اس درد اور اس چوٹ کا بھی احساس نہیں ہوا۔ میں نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے جوتے بھی وہاں پر رہ گئے۔ جس طرف میرے تایا ابو کا ڈیرا تھا، میں وہیں پر جا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں وہاں پر مسجد میں موجود تھا۔ مسجد کے جو مؤذن تھے وہ ایک سید صاحب تھے، وہ کافی زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ بھی تھے۔ وہ مجھے دم کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، وہ بار بار تسبیح پر کچھ پڑھ کر میرے اوپر پھونک رہے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا اور میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بچا لیں، میں دوبارہ وہاں پر نہیں جاؤں گا۔ میرے کانوں میں شور بھی تھا، بہت زیادہ شور تھا میرے کانوں میں اس وقت بھی۔ لیکن جب انہوں نے مجھے دم کیا، 3 دفعہ جب انہوں نے مجھے دم کیا تو وہ شور کم ہونا شروع ہو گیا، جیسے وہ کوئی چیز میرے سے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ پھر میں نے انہیں سارا وہ ماجرا بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح سے وہاں پر ہوا ہے۔ مجھے تایا ابو نے بہت سخت ڈانٹا کہ تم نے ضد کیوں کی تھی جب تمہیں منع کیا تھا۔ میرے کزن نے بھی مجھے بہت زیادہ ڈانٹا۔ میں نے ان سب سے معافی مانگی کہ میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ وہ جو سید صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو قبر ہے
وہ ایک بہت بڑے پیر صاحب کی قبر تھی۔ وہ جو پیر صاحب تھے وہ بھی ایک بہت بڑے گدی نشین پیر صاحب تھے، اور ان کی 80-90 سال پہلے جب ڈیتھ ہوئی تھی تو تب سے ان کے جو مرید تھے، جو ان کے جو فیملی والے تھے، انہوں نے وہاں پر ان کی قبر بنا دی تھی، کیونکہ وہ کسی اور شہر کے تھے اور وہاں پر اپنے مریدوں سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب ان کی قبر وہاں پر بن گئی تو ان کے بہت سے مرید جنات تھے۔ وہ جنات ان کی قبر کی اس دور سے لے کے آج کے دور تک حفاظت کرتے تھے۔ وہ جو سانپ کے روپ میں وہاں پر ایک جوڑا نظر آتا تھا، وہ بھی جنات کا ہی ایک روپ تھا، اور رات کے بعد یعنی مغرب کے بعد وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں جنات کے قبیلے اترتے تھے، جو ان پیر صاحب کی قبر پر ساری رات بیٹھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ وہاں پر کسی انسان کا وجود برداشت کرتے ہی نہیں تھے۔ جب بھی کوئی انسان شرارت کے طور پر وہاں پر جاتا تھا یا یہ کھوجنے کے لیے جاتا تھا کہ آخر وہاں پر ایسا کیا ہے، تو وہ اس کو جانی نقصان تک بھی دے دیتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس قبر کو کھودنے کی بھی کوشش کی تھی، یہ سمجھ کر کہ شاید اس میں کوئی خزانہ ہوگا، کوئی ٹریئر ہوگا، کیونکہ وہ قبر قدیم دور کی تھی، تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ان کی لاشیں اسی برگد کے درخت کے اوپر الٹی لٹکی ہوئی ملی تھی۔ یہ کہاوتیں، یہ کہانیاں، یہ قصے وہاں پر جنریشن ٹو جنریشن چلتے آ رہے تھے اور بہت مشہور تھے، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں اس کو چاہ کر بھی کبھی اپنی زندگی سے فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد ایک ہفتہ میں وہاں پر رہا، کیونکہ میں بہت زیادہ بیمار تھا، میرا بخار نہیں ٹوٹتا تھا۔ پھر میں نے مسلسل وہاں پر دم کروایا، سید صاحب سے تعویذ لیا اور توبہ استغفار کی کہ میں دوبارہ کبھی ایسی کسی جگہ پر نہیں جاؤں گا جو جگہ آسیب زدہ ہو، کیونکہ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اسی وقت جکڑ لیتے ہیں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ بات آج سے 15 سال پہلے کی ہے۔ بہت شکریہ فاروق آپ کا۔ نقاش امجد صاحب نے ابھی اپنی سٹوری کا سیکنڈ پارٹ میرے ساتھ شیئر نہیں کیا، جیسے وہ شیئر کریں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور آن ایئر کروں گی۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshirmrik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر ابھی نیو ناول میں نے سٹارٹ نہیں کیا، انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد میں نیا ناول بھی سٹارٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔